ڈاکٹر کھگا صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین کریم، والد کی طرف سے صدیقی ہیں، والدہ کی طرف سے گیسو درازی سید ہیں، ابتدائی تعلیم و تربیت ارشاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چشتی شیخ نے فرمایا، ہما شہر پرز خوباں منمو خیال ماہ، سبحان اللہ، کہ چشم خوشخو نکند بکس نگاہ، سبحان کہ سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس محبوب اور اس چاند کے علاوہ اور کہیں نظر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ واہ۔ تو حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ، آپ نے خود تعارف میں فرمایا کہ حضرت فخر الدین کا نام ہی کیا سجتا ہے ان کو، اور یہ نام رکھا کس نے؟ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی علیہ رحمہ نے آپ کی ولادت کی خبر اپنے شیخ طریقت کو دی، شاہ خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی علیہ رحمہ کو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے خط میں جواباً فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے خانوادہ چشت میں ایک انقلاب برپا کرے گا اور ایک نئی تجدید جو ہے نا وہ رونما ہوگی، اور اس کا نام فخر الدین رکھ دیجیے۔ لفظ پورا ہوا، لفظ پورا ہوا، آپ کے کہے کا لفظ پورا ہوا، فخر الدین رکھ دیا، اور فرمایا ایک ساتھ خط میں کہ اس کو اس نو مولود کو ایک نیا لباس بھی عنایت فرمایا آپ نے۔ تو پھر حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں اسی طرح ثابت ہوئے جیسے آپ نے فرمایا کہ لفظ پورا ہوا۔ تو حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں والد گرامی کی طرف سے صدیقی ہیں، اور حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک آپ کا شرح نسب جاتا ہے، اور والدہ کی جانب سے سید ہیں چونکہ حسینی سید ہیں، اور سید گیسو دراز کی طرف سے آپ کا سید محمد گیسو دراز علیہ رحمہ کی طرف سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تک آپ کا شجرہ نسب جاتا ہے۔ تو آپ ایک ایسے خانوادہ چشت میں تبدیلی لانے والے، پھر آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد گرامی نے فرمائی، اس کے بعد بڑے اپنے وقت کے جید علماء سے، مولانا محمد جان سے آپ نے درس نظامیہ کی تعلیم لی، اور مولانا عبدالحکیم صاحب جن سے آپ نے فلسفہ وحدت الوجود پڑھا، پھر حدیث کے جو جید عالم تھے اسد الانصاری المکی ثم اورنگ آبادی، ان سے آپ نے حدیث کی سند لی، اور بہت بڑے علماء اور بہت بڑے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ مولوی خدا بخش ملتانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو مشارق الانوار تو زبانی یاد، ایسا ہی ہے بالکل، حدیث کی بخاری شریف اور مسلم شریف، مشارق الانوار۔ پھر آپ نے ذکر کیا مشارق الانوار کی طرف تو مشائخ چشت کا بہت گہرا رجحان رہا شروع سے، بہت زیادہ، ہاں جی، اور ہم بیشتر مشائخ کو یاد رہی۔ صحیح فرمایا۔ شیخ ابراہیم کردی سے آپ نے، ابراہیم کردی علیہ رحمہ جن کا انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بہت زیادہ اچھے لفظوں میں ذکر کیا ہے، وہ آپ ان سے علم حدیث اور دیگر فلسفے کی کتابیں پڑھتے رہے۔ پھر آپ اپنے والد گرامی سے نفحات الانس، شرح بقایا، تصوف کی کتابیں، عوارف المعارف، آپ خود بھی درس دیتے رہے، اور دہلی میں جب آپ تھے تو عوارف المعارف کا چونکہ حضرت بابا صاحب کی محفل میں درس چلتا تھا، تو پھر کتابوں سے تو عوارف المعارف سے دو نسبتیں تھیں نا، ایک اپنی طریقت کی نسبت اور ایک اپنے نسب کی نسبت، اپنے نسب کی، واہ واہ واہ، دو نسبتیں تھی۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت تھی آپ کو، بہت عقیدت تھی۔ اب چونکہ کم عمری میں آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 16 برس جو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آپ کو خلافت عنایت فرمائی، اور آپ نے اسی طرح بعد میں اپنی تعلیم مکمل کی، اور اپنے
اجداد اور اپنے بزرگوں کے اس طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے. یہ بھی دیکھیے نا کہ آپ اپنے والد ماجد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. سب سے چھوٹے بیٹے. یہ وہ زرین دور تھا جب تک چشتیہ نے سمجھ بوجھ کر یہ طے نہیں کر دیا تھا کہ ہم نے سجادہ نشینی کو نمبرداری بنانا ہے. بالکل اور اپنے گھاری میں رکھنا ہے اور صرف بڑے بیٹے کو ہی. جو جوہر قابل ہوتا تھا وہ سامنے آ جاتا تھا. اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت محبت, زندگی بھر اپنی بہن, ایک بڑی بہن, آپا اور احتراماً ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے. والدہ کی طرح محبت فرماتے. اس قدر آپ حلیم طبع تھے, اتنے عالم دین تھے. جیسے ابھی ذکر ہوا, محدث کہیں, امام کہیں, فقیہ کہیں, تو علمی حوالے سے ہمہ وقت جو ہے آپ کتابوں میں گم رہتے تھے. کتاب خریدنے کا اتنا زیادہ شوق تھا. اور فوائد الفواد کا ذکر کیا. فوائد الفواد آپ کی سینے اور سر پہ رہتے, ایسا ہی ہے, اور رات کو خلوت میں آپ خود پڑھتے اور خواجہ نظام کی تعلیمات سے آراستہ ہوتے. تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے اس قدر محبت کہ پھر خود تشریف بھی اورنگ آباد سے دکن سے دلی آ گئے, اور دلی میں ہی آپ نے اپنے علم و ادب کو اور ترویج دی اور اشاعت اور معاملات کو اور بڑھایا.